صبا جو آئی ہے کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت اور عقیدت ہم پر لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کیا جائے، میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قرابت دار سے مراد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی آپ نے چار لوگوں کے نام لیے۔ ان چاروں کی الگ الگ فضائل اور مراتب اور منقبت آپ بیان کرتے رہے وقتاً فوقتاً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہوں گے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے بتائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ یعنی حسن حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ صحابی رسول زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت کے تحت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ باہر آئے تو آپ نے کچھ لپیٹا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا لپیٹا ہوا ہے۔ تو میں جب اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا لپیٹا ہوا ہے؟ تو آپ نے اسے کھولا تو وہ حسن اور حسین تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کریں، حسن و حسین سے محبت کریں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، یعلا بن مرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا۔ سیدنا حسین کے فضائل میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے جب ان کو دونوں کو بھاگتے ہوئے اور گرتے پڑتے آتے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے اپنا خطبہ ممبر پر روکا اور اتر کر انہیں اٹھا لیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان دونوں کی آمد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کو، اپنی علمی گفتگو تک کو روک دیا کرتے تھے۔ یہ تو علمی گفتگو ہے، ذرا نماز کا حال جانتے ہیں۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں میں سے کسی ایک کے لیے آئے اور حسن یا حسین کو ساتھ لے آئے۔ تو جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں بٹھا دیا،
پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی، اور اپنی نماز کے دوران اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہے اور آپ سجدے میں ہیں۔ پھر میں اپنے سجدے کی طرف دوبارہ پلٹ گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا تھا کہ ہمیں اب لگنے لگا تھا کہ یا تو کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا تو مجھے ناگوار لگا کہ میں جلدی کروں اور یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ یعنی اتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حسین سلام اللہ علیہ سے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت علی صفین کی طرف جاتے ہوئے جب ہم نینوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی نے آواز دی کہ اے ابو عبداللہ، دریائے فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ مولا علی یہاں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا، میں آپ کو اس کی مٹی کی خوشبو سنگھاؤں؟ تو میں نے کہا جی۔ تو اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، مٹی کی مٹھی بھری اور مجھے دے دی، اور میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور رو پڑا۔ یعنی حضرت علی کو پہلے سے ہی بات معلوم تھی کہ دریائے فرات کے کنارے امام حسین سلام اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لفظ سید الشہداء پر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سید الشہداء نہیں ہیں، اور کچھ لوگ حضرت عثمان کو تو سید الشہداء ماننے کو تیار ہیں لیکن امام حسین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج ہم ایک روایت آپ کے سامنے رکھیں گے مستدرک للحاکم کی، اور یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اسے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو اس حکمران نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے، بلکہ نہ صرف کھڑا ہو جائے بلکہ ڈٹ جائے، اور اس وقت تک ڈٹا رہے جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے، اور جب وہ قتل کر دیا جائے گا تو اس کو سید الشہداء کہا جائے گا۔ تو یہ حدیث امام حسین سلام اللہ علیہ پر بالکل صحیح بیٹھتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس بات کی صحیح اور کامل دلیل بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کھڑے تھے، آپ کے سر کے بال بکھرے اور غبار آلود تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عمار تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا حساب لگایا تو وہ وہی دن تھا جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یعنی اسی دن جس دن امام حسین سلام اللہ علیہ کو کربلا کی سرزمین پر مظلومانہ شہید کیا گیا تھا، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آئے اور یہ سارا معاملہ بتایا، ان کو خبر دی۔ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دونوں نواسے، یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو
امام حسین سلام اللہ علیہ کو شہید کرتے ہوئے شرم اور غیرت نہیں آئی، ان کو اس بات کا ڈر نہیں لگا کہ ہم اللہ کو اس کا کیا جواب دیں گے، لیکن یہ لوگ مکھی کے خون پر سوال کر رہے ہیں کہ مکھی کا خون اگر کر دیا تو کیا کفارہ ہوگا۔ جب امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی خبر بی بی ام سلمہ کو پہنچی تو آپ نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا کہ انہوں نے سیدنا حسین کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تھے تو بی بی فاطمہ ان کے لیے ایک حلوہ بنا کر لائیں اور ان کے سامنے رکھا، تو آپ نے بی بی فاطمہ سے کہا جاؤ علی اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ تو تھوڑی دیر بعد بی بی فاطمہ حسن حسین کو ایک ایک بازو دونوں کا پکڑ کے لے کے آ رہی تھی اور پیچھے پیچھے جناب علی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ اندر تشریف لے آئے تو آپ نے حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، حضرت علی کو اپنی دائیں جانب اور بی بی فاطمہ کو اپنی بائیں جانب بٹھایا، پھر اپنی چادر لی اور ان سب کے اوپر ڈالی اور دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے پلیدی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ اور آپ نے یہ دعا 3 دفعہ فرمائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم تھا۔ اور بی بی ام سلمہ کو اس بات کا اتنا دکھ پہنچا جب آپ کو خبر ملی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اس خبر کو سننے کے بعد ان قاتلوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور بد دعا فرمانے کے بعد آپ نے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے بتایا دیکھو انہوں نے کتنا گھناؤنا کام کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا تو حسین ابن علی کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے ان کی ناک پر اپنی چھڑی مارنے لگا۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا سنو یہ اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں جو فضائل صحابہ میں موجود ہے کہ جس جگہ تم چھڑی مار رہے ہو اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ شان ہے جناب حسین سلام اللہ علیہ کی، اور یہ حرکت ہے عبید اللہ ابن زیاد کی، گستاخی کا یہ عالم ہے کہ وہ جناب حسین ابن علی کے سر مبارک کو چھڑی مار رہا ہے اور تنزن باتیں کیے جا رہا تھا۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اسے کہا رک جاؤ، یہ اہل بیت میں رسول اکرم میں سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آج کل زمانہ کچھ یوں آ گیا ہے کہ لوگ یزید کے دفاع میں احادیث پیش کرتے ہیں جسے حدیث قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر یعنی کہ رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی، پہلا لشکر۔ اور اس کے اوپر وہ دیتے ہیں کہ بھئی جو یزید تھا اس کا پہلا لشکر تھا، اور یہ جھوٹ اور کذب کی انتہا ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اسلم ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے جہاد کے لیے چلے، ہم قسطنطنیہ کا ارادہ کر رہے تھے اور جماعت کے سردار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی شہر قسطنطنیہ کی دیواروں سے اپنے پیٹھ لگائے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے۔ یعنی ابو داؤد کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو ہیں وہ پہلے لشکر کے سربراہ تھے، وہ پہلا لشکر تھا، یزید والا پہلا لشکر نہیں تھا، اور اس پہلے لشکر میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ اور جس لشکر کا امیر یزید تھا اس لشکر میں ابو ایوب انصاری موجود تھے، لیکن اسی مطلب جنگ میں ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ یعنی وہ جنگ جو ہے وہ پہلی ہے جو عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی تھی، تو یہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث پر زبیر علی زئی، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق بھی موجود ہے، ان کی کتاب ہے تحقیقی علمی اور اصلاحی مقالات، اس کے اندر صفحہ نمبر 305 سے صفحہ نمبر 312 میں انہوں نے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس کہے۔ نمبر 1 انہوں نے فرمایا کہ پہلا جو لشکر گیا تھا وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا تھا۔ دوسری جو انہوں نے بات کی کہ اول جیش والی روایت یزید پر فٹ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ اس پر بیٹھتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں، پہلے لشکر کے سربراہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ اور پھر جو تیسری بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بڑی رکاوٹ ہے، وہ والی حدیث جس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید سربراہ تھے، بڑی رکاوٹ ہے، جو ہر حالت میں کچھ بھی ہو جائے یزید کو بخشا ہوا، مغفور اور مرحوم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا باطل استدلال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور محبت اہل بیت تو اتنی ضروری ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کرو. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو تو ان کی اہل بیت سے محبت کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر. تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تم پر رحم کرتا ہے، تم پر اپنی نعمتیں لٹاتا ہے. اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں حسن اور حسین کو چوم رہے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یعنی پیچھے ہم پڑھتے آئے کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یہ اسی طرح ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو حسین سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کے بارے میں ایک حدیث مستدرک للحاکم کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور روزہ دار بھی ہو اور پھر فوت ہو جائے، لیکن وہ اس حال میں فوت ہو کہ وہ محمد کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخی ہے. اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا. جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت نہیں رکھتے. تو اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے. ہمارے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت، عقیدت، احترام ڈالے. اور وہ لوگ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.